نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال تعالى اتل ما اوحي من الكتاب. صدق اللہ. ہمارے علماء ماشاء اللہ تحقیق اور تصنیف کا کام برابر جاری رکھے ہوئے ہیں. جو کتابیں بالکل مفقود ہو گئی تھی، لوگوں کے سامنے نہیں تھی، محنت کر کے مشقت برداشت کر کے اس کی تحقیق کرتے ہیں اور کسی طرح اس کو تباہ کراتے ہیں. انہی میں سے ہمارے مولانا نور حسن راشد کاندھلوی بھی ہیں. یہ حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کے صاحبزادے ہیں. ان کی تحقیق مشہور ہے تمام علماء کے درمیان. یہ کتابیں شائع ہوئی ہیں، یہ بہت سی پتلی پتلی، لیکن بہت پرانی کتابیں ہیں. ہم کو علم بھی نہیں تھا، ہم لوگ جانتے بھی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دی. خود تحقیق کا اعلیٰ مقام ان کو حاصل ہے. تحقیق حدیثوں پر بھی زبردست آدمی ہے، ملے بھی ہیں، ملاقات بھی ہے. ہماری کتاب پہ لکھا بھی ہے اللہ والے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر. یہ کتابیں انہوں نے چھپوائی ہیں، یہ ہے کئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی قدردانی نہیں ہوئی امت میں. قدردانی نہیں، لوگوں نے اس کو کوئی بہت زیادہ وقار کی نگاہ سے نہیں دیکھا، بند کر دیا. اب تو نہیں آتے کوئی کتاب. بہت بڑا کتب خانہ ہے، پرانی کتابیں اس سے چھاٹ کے اس کو لکھا ہے. یہ مفتی الہی بخش کاندھلوی ہیں، ان کی کتاب ہے فضیلت قرآن پر. فضل القرآن اس کتاب کا نام ہے. مفتی الہی بخش کاندھلوی یہی متمم مثنوی بھی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں. سارا لکھا ہے، یہ کون جانتا ہے. یہ حالات بھی لکھے ہیں. یہ ہمارے بزرگان دین، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی خدمت کی توفیق مرحمت فرمائے. علمی اعتبار سے بھی، تقریری اعتبار سے بھی، تحریری اعتبار سے بھی، اور القاء نسبت کے اعتبار سے بھی، تزکیہ نفس کے اعتبار سے. ابھی میں کل گیا تھا ایک صاحب کے یہاں، تو کچھ لوگ ان کے یہاں آزاد خیال کے لوگ گئے، تو ہماری کتاب اقوال سلف لکھی تھی 9ویں جلد. کہا تم لوگ سمجھتے ہو کہ ہم کام کر رہے ہیں. کتنے ہزاروں بزرگوں کے اس میں واقعات ہیں، ان کے کمالات کا بیان ہے جس کو تم جانتے نہیں، جن کا تم انکار کرتے ہو. اللہ کا شکر ہے مولانا، اللہ کا فضل سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس زمانے کے بزرگوں تک کا لکھ دیا کہ نہیں، بغیر کسی تعصب کے تفرق کے. ہمارے ندی اگر کوئی صاحب علم ہے، صاحب عمل ہے، صاحب تقویٰ لکھیں گے. ایک صاحب نے کہا، لکھا بھی انہوں نے، بڑے آدمی ہیں، کہ اگر وہ سلسلہ وار رہتا، سلسلے کے اعتبار سے چشتیہ نقشبندیہ میں نے کہا بند ہو جاتا نفع. کیا سلسلہ وار کا؟ یہ بھی سلسلہ وار ہے کہ امت میں ایسے ایسے لوگ ہر طبقے میں پیدا ہوئے ہیں. سب کو لکھتا ہوں. غیر مقلدین کے بھی لکھا ہے، ان کو بھی لکھا ہم نے. وہاں صدیق حسن خان صاحب کی کتاب پڑھیے، ان کے حالات پڑھیے، کتنے تصوف لیے ہوئے حالات. شوقانی ہیں وہ بھی ہے، ان کو بھی لکھا. عرب علماء کو بھی لکھا ہے، جو اخوان المسلمین کے، جو ان کے ریاضات، ان کے مجاہدات کم نہیں. مولانا دیکھنے کے بعد آنکھ کھل گئی، بلکہ دل کھل گیا. کتنے بڑے لوگ امت میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی جان کی بالکل پرواہ نہیں کی. پڑھیے، سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے ان کی لاشوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ان کی تعلیمات کے ساتھ کیا ہوا. بہرحال یہ ہمارے بزرگان دین ہیں. اب بھی الحمدللہ
کام کر رہے ہیں، تعلیمی کام بھی کر رہے ہیں، تصنیفی کام بھی کر رہے ہیں، ان کی ہم کو قدر کرنی چاہیے۔ یہ کتاب کس کے پاس ہے؟ یہ کتاب کس کے پاس؟ ہو سکتا ہے کہ روی نہیں کہ انہوں نے بھیجا مجھے، ہو سکتا ہے میں نے خریدا ہوں اس کو، یہ سمجھیے۔ میں گیا ایک مرتبہ ہمارا عالم میاں کے ہیں، کہا دیکھیے میرے پاس وہ کتاب میں نے چھپوائی تھی، میری کتاب ہے ہی نہیں میرے پاس کہ میں آپ کو دوں۔ میں نے حضرت میں نے خرید لیا اس کو۔ کہا خرید لیا؟ میں نے کہا جب نافع میں سمجھتا ہوں تو اس کے خریدنے میں بات نہیں کرتا ہمارا، جب میں اس کو مفید کتاب سمجھتا ہوں کہ آپ کے دینے میں منحصر نہیں ہے، ہم نے خریدا، یہ نہیں خریدیں گے، وہ خریدیں گے۔ آج امت کا مزاج اس کے بالکل خراب ہے، امت اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی قدر کرنے کی توفیق بنانا فرمائے۔ ایک جگہ حضرت مولانا محمد یونس صاحب شیخ الحدیث گئے تو وہاں کوئی کتاب نہیں تھی بلکہ چند اوراق تھی، ادھر پڑے تھے، یہی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا یہ اوراق کیوں ادھر پڑے ہوئے ہیں؟ کہا حضرت کہا ارے ایک ہی صفحے میں بہت بڑا مضمون ہو سکتا ہے، ابھی ایک ہی صفحہ میں یہ مضمون سناؤں گا، ابھی نا ایک ہی ورق میں سب کچھ ہے، یہ نہیں سب نہیں سناؤں گا۔ قدر نہیں کتابوں کی، انہوں نے ڈانٹ دیا، شاگرد سب تھے ڈانٹا۔ تو اللہ تعالیٰ جب علم کی تم قدر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری قدر کرے گا۔ مجھ صاحب سے میں نے سنا ہے بہت برا واقعہ، مجھ صاحب کس نے بیان کیا نہیں سمجھ میں، ان کے ہاتھ سے خوشبو آتی تھی ہمیشہ۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے خوشبو آتی ہے؟ بتلایا انہوں نے کہ کہیں بسم اللہ لکھا ہوا تھا، کہیں غلاظت میں تھا، کہا اس کو لے کر میں نے صاف کیا اس کو، اور اس کی خوشبو اب تک اللہ قیامت میں جو اس کا نفع ہوگا تو ہوگا، یہاں بھی اللہ دکھا دیتا ہے۔ اس بنا پر یہ کتابیں جو چھوٹی ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمارے اکابر کے علوم کو پوشیدہ کیا ہے، رکھ دیا ہے مشہور۔ اس وجہ سے ابھی اٹھایا تو یہ کتاب پڑھ چکا ہوں، لیکن یہ مجھے بہت پسند آیا، اب یہ پڑھ چکا ہوں، اب یہ صفحہ نہیں پڑھا تھا مجھے وجد آ گیا۔ یہی ہم لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے، اپنے بزرگوں کے فیوز سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ بہت بڑا سرمایہ ہمارے پاس ہے، ہمارے بزرگوں کے علوم و معارف، ان کے تصنیفات، یہ سب سرمایہ ہے ہمارے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کتنے لکھا ہوا ہماری مسلمان میں ہے کہ نہیں؟ ہم نے ایک دن کہا عبداللہ سے کہ بھائی دیکھو وہاں، کہا ابا اس لیے نہیں رہے گی سرمایہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کے قدر کی توفیق بہرحال یہ میں کہہ کے آغاز کلام۔ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے دنیا میں ایک مضبوط و مستحکم دستاویز نازل فرمائی۔ مستحکم مضبوط یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید عطا فرمایا۔ بیان کرتا ہی رہتا ہوں، یہ ایک انداز ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہم نے بھی بیان کیا اس کو، کہاں ہمارا بیان کہا جسے الفاظ میں نورانیت ہے، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید عطا فرمایا تاکہ ہم اس کے وسیلے سے ہمیشہ دین کے احکامات سنتے رہیں۔ اس بنیادی فرمایا سنتے رہیں، پڑھنے سے سنو ہی۔ اللہ تعالیٰ کے رسی کو مضبوط پکڑ کر اونچے سے اونچے مقامات اعلیٰ علیین پر چڑھ جائیں، اس لیے اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اس لیے قرآن نازل کیا ہے کہ اپنے پہنچانے کا زبردست کیا ہے راستہ ہے، وسیلہ ہے۔ انسان جو خاک کا پتلا ہے اگر چاہتا کہ اپنی کوشش سے عرش الہی تک رسائی حاصل کرے تو یہ ممکن نہ تھا۔ عرش الہی تک پہنچنا مشکل تھا، ممکن نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا نہایت احسان ہے، اس نے ہمیں 3 چیزیں ایسی عطا فرمائی
ان میں سے ہر ایک ذات الہی کی پہچان کے لیے، اس کے قربت کے لیے بہترین سیڑھی ہے. سب لوگ جانتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں. کیا پہلی چیز کیا ہے؟ اسم ذات اللہ. اللہ نے اللہ دیا اسم ذات، جس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی. مولوی جان میں کوئی، اس میں کوئی صرفی ترمیم اور اس کی تحقیق کچھ نہیں. اللہ کو اللہ رہنے دو. اللہ کے نام کو بھی ویسے اللہ میں جیسے ترتیب نہیں قائم کر سکتے، اس کے نام میں بھی کچھ نہیں ترتیب قائم کر سکتے. لیکن تحقیق کرو بس اللہ اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اللہ کہنے کی توفیق دے. حضرت ماں گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیہ سے بہتر سمجھو. ایک مرتبہ اللہ وہی کر لو. ماں گنگوہی بہت عارف تھے، زبردست عارف تھے. مہاراج تھانوی کی گویا کہ وہی شیخ تھے. حضرت حاجی صاحب سے جو ملا یہ حضرت حاجی صاحب نے عہد دیا ماں تھانوی سے، جو میرے بعد ان کی طرح رجوع کرنا ہے. ماں تھانوی سے عہد دیا. جیسے ماں تھانوی رجوع ہوئے ماں گنگوہی کی طرف، ماں رشید احمد اس کو بہت گالی دیتے ہیں ان کو لوگ. حجت تھے. ماں گنگوہی کی طرف رجوع کیا حضرت تھانوی نے. کہا نہیں اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں، آپ پائے تکمیل تک پہنچے. یہ پائے تکمیل کیا کہا؟ یا مطلب کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں. ہماری طرف حضرت حاجی صاحب سے جو مل گیا اس پر عمل کیجیے. تب بھی نگرانی رکھا ماں تھانوی کی. انہوں نے نگرانی سے بات نہیں آیا. تم بھی کرتے رہتے. ماں تھانوی کو خود ماں گنگوہی. اسم اللہ اول اسم ذات اللہ ہے جل شان ہو. انسان جس وقت خلوص دل سے اللہ کو پکارتا ہے، بیچ کے تمام پردے اٹھ جاتے ہیں اور پکارنے والے کی آواز ایک منٹ میں دروازے قبولیت تک کھٹکھٹاتی ہے. اللہ کون میرا بندہ مجھے نام لے کے یاد کر رہا ہے. بزرگان دیر فرماتے ہیں کھٹکھٹاتے تو دروازہ اللہ اللہ کہہ کے ایک نے کوئی دروازہ ضرور کھولے گا. کوئی سر نکلے، یہ لفظ ہے روم کا، کوئی سر نکلے گا دیکھا کون کھٹکھٹا رہا ہے تو اللہ تھا. اللہ ہی ہے. احکم الحاکمین رب العالمین. ماں کو بچہ جو امی کہ پکارتا، امی دوڑ کے آتی، تو کیا اللہ ہزاروں ملاکوں کروڑوں ماں سے بڑھ کے سب پر رہتا ہے. میں نے دارالحدیث میں بیان کیا تھا، بہت لوگ کمی موقع ملے. میں نے کہا کہ حضرت شاہ انور صاحب صرف شیخ الحدیث ہی نہیں تھے، شیخ التصوف بھی تھے. تصوف بھی جانتے تھے. میں خاص طور سے وہاں بیان کیا کیونکہ وہیں سے اٹھ کے ڈابیل گئے تھے، گجرات وہیں سے گئے تھے. میں نے وہیں بیان کیا ہے صرف شیخ الحدیث نہیں، حدیث نہیں پڑھاتے تھے، وہ باطنی نسبتوں کے بھی حامل تھے. اور ذکر کے متعلق ایسی بات کہی جو کسی نے نہیں کہی. وہی کہا بیان. آپ تو تھے ہی نہیں. کیا رام بولے بات تھی. رام جتنے 12 بجے بات پورا دارالعلوم آ گیا تھا ایک دم سے. میں نے کہا کہ حضرت انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں ان کے پوتے بہت زیادہ بیمار ہیں، دعا کیجیے. ہمارے بہت زیادہ پرسنس خراب ہے. ہم تو جانے والے تھے کل. انہوں نے منع کیا نہ ہمیں یہاں خود ہی ان پر اثر ہو جائے گا. نہیں چل رہا کر صفا دیا. انہوں نے کہا کہ جب بندہ اللہ کہتا ہے تو اللہ لبیک کہتے ہوئے آتا ہے. کتنا عمدہ جملہ ہے. جب بندہ، میں نے کہا کسی نے کہا ہے، یہ بھی کہا میں نے، کسی نے یہ لفظ کہا ذکر کے متعلق؟ شاہ صاحب نے کہا. اتنے متواضع تھے کہ کوئی تعلیم نہیں مانتا تھا، جو کم استعداد کا ہوتا تھا تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. کہتے بھائی اس سے ہم کو بہت ڈر لگتا ہے، یہ رات کو اٹھ کے روتا ہے، اسے ڈر لگتا ہے مجھے سے. یہاں میرے شاہ رسول اللہ سے بڑے سلاہی، یعنی کہ جو بہت محدث و مفسر انہی کے لیے نہیں. کہتے یہ اللہ کے لیے روتا ہے، ڈر لگتا ہے. ہمارے شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے وغیرہ کہ علم کی فضیلت بہت ہے، علم کی. اور کہا وہ شخص جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور علم حاصل نہیں ہو رہا ہے تو اس کے دل میں شکستگی پیدا ہوتی ہے، یہی اس کا فضل ہے علم کا.
علم کا. انا عند منکسرۃ القلوب. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا ابغیک، اے اللہ آپ کو ہم کہاں پکارے؟ کہا ان لوگوں پر جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں. علم کا باب کھولتا ہے لڑکا، نہیں سمجھ میں آتا، حفظ کر رہا ہے نہیں حفظ ہو رہا ہے، کیا ہوتا ہے اس کے دل میں شکستگی پیدا ہوتی ہے. یہ شکستگی سے اللہ تک پہنچ رہا ہے. حفظ قرآن تو نہیں ہوا، عالم نہیں بنا، لیکن واصل باللہ ہو گیا. تفسیر حدیث کا علم کا یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ جو حاصل کیا اس کو تو ہوا ہے، جو نہیں حاصل کرے گا اور شکستگی اس کے دل میں، ہاں میں نے اتنی محنت کیا کچھ مجھے حاصل نہیں ہوا، اسی سے وہ خدا تک پہنچ جائے گا. شکستگی. انا عند منکسرۃ القلوب، میں قلوب کے ٹوٹے ہوئے قلوب کے پاس ہوں. خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی قیمت ٹوٹنے پر کم ہوتی ہے، لیکن دل جتنا ٹوٹتا ہے اس کی قیمت بڑھتی ہے. انا عند منکسرۃ القلوب اين ابغي. جملہ ہمارا موسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں کہہ رہے ہیں اين، آپ کو میں کہاں ڈھونڈوں. یہ حضرت نے اپنے بیان میں لکھا. بول صاحب وہ بیان بڑی اچھی ہے، بہت معاف ہے، حضرت کی بیان ہے، سینکڑوں سال کی، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. ان سے موری کچھ نہیں دیکھ لیتے، کچھ نہیں. اين ابغي، کہاں میں آپ کو ڈھونڈوں. عند منکسرۃ القلوب، ٹوٹے ہوئے دل. خواجہ محمد معصوم صاحب بہت بڑے آدمی تھے، 7,000 ان کے خلیفہ اور لاکھوں مرید تھے. مجدد صاحب زیادہ تھے، یہاں سے 100 خلیفہ ہو جائے تو شور آتا ہے کہ خلافت بانٹتے چلے جاتے ہیں. اور 7,000 خلیفہ تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کی قیمت ٹوٹنے پر کم ہوتی ہے، لیکن دل جتنا ٹوٹتا ہے اتنی قیمت. ہمارے حضرت کو لوگ خانقاہ میں کچھ کبھی ڈال دیا کر دیا، وہاں ہر کسی کو بڑے بڑے لوگ رہتے تھے، اپنے کو مٹائے ہوئے بھی رہتے تھے، ڈانٹ دیتے تھے، کچھ نہیں بولتے تھے، کہتے ڈانٹ لو، ہمارے اسلام ہی مفید ہے، ان کی سنیں گے، پیر کی تمہاری بھی سنیں گے تاکہ ہمارے نفس کی اصلاح ہو. امام صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہے. حضرت مولانا عبد الباری ندوی آئے، تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ حضرت کہاں گئے؟ 4 ہفتہ ایک کہف میں. مضمون دیکھا، اسے نے کچھ شروع کر دیا. مولانا عبد المجید آبادی لکھا 4 ہفتہ ایک کہف میں. اس کے بعد علماء کا رجوع ہو گیا بہت زیادہ، اس بیان سے کافی رجوع ہوا. تو انہوں نے سر میرے سامنے ہی پوچھا، وہاں فتح پور گئے تھے 4 ہفتے کے لیے، فتح پور دیہات میں ہم لوگ خدمت کرتے تھے، مجھے کھانا کھلاتے. کہا حضرت میں نے آپ کو تھانہ مور میں خانقاہ میں نہیں دیکھا. کہا حضرت میں نے آپ کو تو دیکھا تھا، آپ عبد الباری ندوی آئے، عبد الباری ندوی آئے، سب لوگ. تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کو تو نہیں دیکھا حضرت. کہا ہم نے تو آپ کو دیکھا تھا. اب اس کی تشریح وہ کرتے تھے، میں دکھانے کے لیے تھوڑے گیا تھا، میں تو ملفوظات ہو گیا لکھا کرتا تھا، اور اثر بعد جنگل چلا جاتا تھا تو کون مجھ کو دیکھتا. امام صاحب باغ میں لگتا نہیں، صحرا سے گھبراتا ہے جی، اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوالے کو ہم. متکیفیت یہ تھی، باغ میں لگتا نہیں، صحرا سے گھبراتا ہے جی، اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوالے کو ہم. حضرات پر وحشت بھی تاری ہوتی ہے مخلوق سے، تو لوگ سمجھتے ہیں بدخلقی کرتے ہیں. بدخلقی نہیں ہوتی ہے، وہ تو ادھر سے کرتے ہیں تو ادھر بڑھتے ہیں. جتنا انفصال ہوگا اتنی ادھر اتصال ہوگا. انفصال جتنا ہوگا، لا الہ پہلے نفی ہے تبھی اللہ ہے. تان روبی بجا روبی لا الہ. جب تک لا الہ کے جھاڑو سے اپنے دل کو صاف نہیں کرو گے اللہ کے محل میں نہیں پہنچ سکتے. پہلے نفی، اس کے بعد اس بات لا الہ الا، پورا طریق اس کے اندر ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، جانیے آپ اس کو
نہیں حضور نہیں جانتے، یہ بھی جانتے، یہ بھی جانتے، بچہ بھی جانتا ہے لا الہ الا اللہ کو، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فعلم انہ لا الہ الا اللہ، لکھا ہوا ہے مجھے روضہ پر بھی، فعلم جانیے کہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے۔ کیا حضور جانتے نہیں تھے؟ یہ معلوم ہوا کہ یہ وہ علم ہے جس کا نبی میں محتاج ہے، لا الہ الا اللہ کا۔ ہم سمجھتے ہیں آدمی جائے مشق دیا ہو گیا، سنا دیا ہو گیا، نبی کو حکم رہا ہے جس کو علم کا خزانہ دیا تھا، کہ کسی کو اتنا علم نہیں دیا تھا، بلکہ جتنے انبیاء کو علم دیا تھا سب کے جامع علم دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تب بھی حکم ہو رہا ہے قل رب زدنی علما، آپ کہیے کہ میرے علم کو بڑھا دیجیے، ہے کہ نہیں؟ اب ہم سمجھتے ہیں نہیں، علم جتنا حاصل ہو گیا، دیوبند چلے گئے وہ پہنچ گیا، فرماتے تھے بہت حضرت ایک سال میں سب علم لوگوں کو آ گیا، ارے گئے آئے داخلہ ہوا یہ ہوا چلے شعبان میں آ گیا سب علم، خونے دل پینے کو، لخت دیگر میں کھانے کو، یہ اللہ ملتی ہیں، جانا تیرے دیوانے کو۔ دوستو اللہ تعالی ہم سب کو علم صحیح عطا فرمائے۔ فعلم آپ جانیے کہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے۔ اب کیسا جانا ہوگا وہ ابو بکر صدیق بھی نہیں سمجھ سکتے، ابو صدیق جس مقام پہنچے حضرت عمر نہیں سمجھ سکے، صحابہ کے علوم میں بھی تفاوت فرق تھا۔ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، بہرحال ہمارے بزرگوں نے اس کی رٹ لگائی ہے، اللہ اللہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے بھی ہے، لبیک کہا گیا ہے، لبیک بندہ اللہ کہتا ہے، لبیک کہتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھ کو یاد کرو میں یاد کروں گا۔ لکھا لکھا ہے کہ ذکر کی فضیلت میں اس سے بڑھ کر کے کوئی آیت نہیں ہے، اور یہی علامہ ابن قیم نے لکھا ہے، میں نے کہا دونوں محقق دونوں کی ایک بات، علامہ ابن قیم محقق ادھر آگم وہی، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ اللہ معمولی بات نہیں، ہمارے بعد بزرگان ہیں مثنوی کے شعر ہے کہ اللہ اللہ کے شیرین نام، اللہ اللہ کیسا شیریں نام ہے کہ اس کی وجہ سے منہ جو ہے شیریں ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے تھے کہ یہ تو ایک مثال کے بہاڑے کے طور پر کہا جاتا ہے، کہا مجھ کو واقعی معلوم تھا کہ میں نے مٹھائی کھایا ہے جب اللہ کہتا ہوتا ہے، یہ میرے خدا حضرت سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اللہ کہنے کا ڈھنگ بتلا دے، کیسے اللہ کہے، اللہ اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اللہ کہنے کی، اور اس کے حق کی ادائیگی کی۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اول کہتے ہیں اللہ کو جو پکارتا ہے بیچ کے تمام پردے اٹھ جاتے ہیں، اور پکارنے والے کی آواز ایک منٹ میں نہیں بلکہ ایک سیکنڈ میں دروازے قبولیت کو کھڑکھڑاتی ہے۔ منٹ لکھا ہے، ہم تو سیکنڈ کرتے ہیں، ایک لمحہ اللہ کہنے میں کہتا ہے لمحہ بھی نہیں لگا۔ دیکھو عرش پر پہنچ گیا دل اس کا، اللہ العرش استویٰ، اللہ کہاں ہے؟ عرش پر، تو اس کا اللہ پہنچے گا نہیں عرش پر۔ دوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کتنا عمدہ وظیفہ بولتے ہیں ہم لوگ، یہی بتاتے ہیں اللہ اللہ کہو، لا الہ الا اللہ، مجھے بڑی قدر ہوئی کل، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے تم کو، ایک اللہ کا تحفہ، اس میں ذات، ایک کلمہ طیبہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے بڑھ کے کوئی ذکر نہیں۔ صحابہ کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتاً، آؤ بیٹھو صاحب، بخاری شریف بھی ہے، آؤ بیٹھے تھوڑی دیر ایمان تازہ کریں، ذکر کریں اللہ کا، فاذکرونی اذکرکم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو اللہ کو پکار رہے ہیں، نکلیے حجرے سے، آئیے مسجد میں، نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تم کون ہو؟ بلال، کپڑا بھی صحیح نہیں، کس لیے بیٹھے ہو؟ فلاں ہے فلاں ہے، اللہ کو ہم پکار رہے ہیں، کہا مجھ کو عرش سے حکم ہوا کہ تم لوگ ساتھ بیٹھوں میں، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے قدر کی توفیق، اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں یہ بات پہنچانے کی ہمت،
اب ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ خدا اپنے ہی کو پہنچا دیں، یہی بڑی بات ہے. بس اللہ کی قدرت میں جس کو اس نعمت سے نوازے، اس میں ذات سے نوازے، سب کچھ اسی میں ہے. اللہ فرماتے ہیں دوم لا الہ الا اللہ. جب آدمی اس کلمے کو دل کی گہرائیوں سے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہے تو ایک لمحہ میں فرشتوں کے مقام تک پہنچ جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. ان کو تو کوئی معنی نہیں ہے، یہاں تو ہزار معنی ہیں. لا الہ، کوئی معبود نہیں، دنیا معبود نہیں، بیوی معبود نہیں، بچے معبود نہیں، معبود صرف بڑا اللہ. لیکن آج ہم نے تیسا عبد الدینار و درہم، حدیث ہے کہ نہیں؟ وہ لوگ ہلاک ہو گئے جو چادر اور مال کے جو غلام بن چکے ہیں. تیسا بنے ہلاک ہو گئے. کوئی سمجھتا ہے اس کو؟ کہتا ہے سب کچھ دنیا ہی ہے. یہ وہ زینت میں ہم سب لگے ہوئے ہیں، ہماری عورتوں بھی لگی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، مولوی بھی لگے ہیں. سب بڑھاؤ زینت، کچھ نہیں سے ہوگا. گھٹاؤ اپنے کو، سادگی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ متنعمین کو پسند نہیں کرتا. سب میں سمجھتا متنعمین سے اس کو پسند نہیں کرتا. متنعمین حضرت شیخ الحدیث صاحب بھی کہتے تھے جو تنعم میں پڑتا ہے تزین میں، اس کو علم نہیں آئے گا. ماتھانی نے بھی کہا اور غالباً شیخ الحدیث صاحب نے بھی کہا تنعم میں جو پڑتا ہے، تزین میں جو پڑتا ہے، علم نہیں آئے گا. علم تو تواضع میں ہے، انکسار میں ہے، شکستگی میں ہے. علم ایک نور ہے. نور عاصی کو نہیں دیا کرتے، یہ تو اللہ کی طرف سے. اللہ ہم سب لوگوں کو علم کا نور عطا فرمائے. اس علم کے نور سے بڑھ کے کوئی نور نہیں. اسی پر خلافت ملی آدم علیہ السلام کی، اسی پر علم کے ساتھ سجاجت، علم کے ساتھ تواضع. ربنا ظلمنا، اللہ اس کے باوجود ہم نے ظلم کیا. جتنا انہوں نے اقرار کیا اتنی خلافت سے نوازے گئے، اتنی بڑی خلافت سے. اللہ فرماتے جب آدمی اس کلمے کو دل کی گہرائیوں سے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ ایک لمحے میں فرشتوں کو مقام سے پہنچ جاتا ہے اور آنن فارن اس کے دل کی سیاہی اور غفلت دور ہو جاتی ہے. لا الہ، اس سے بڑھ کے من بولے بالوسوسہ ولیک بالکلمۃ الطیبہ. جو وسوسے میں مبتلا ہو اس کو کلمہ طیبہ کو لازم کرنا چاہیے. علامہ نووی لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی محبوب نہیں سوائے اللہ کے. اس کی رت لگاؤ، سب کچھ حاصل ہوگا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. مت لقنوا موتاکم بلا الہ، ہے کہ نہیں؟ موتا کو اپنی تلقین کو لا الہ الا اللہ کرنے کی، اس وقت بھی لا الہ الا اللہ. سو قرآن شریف ہے، یہ تین خلاصہ ہے. اللہ، لا الہ الا اللہ. اب تیسری چیز ہے قرآن پاک، اور چوتھی چیز میں بھی کہوں گا قرآن شریف ہے. جب کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے اس وقت اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے. اپنے رب سے اللہ ہم لوگوں کی یہ کیفیت عطا فرمائے، یہ استحضار عطا فرمائے. یہ سوچو کہ ہم اللہ کو سنا رہے ہیں، ہم تلاوت جو کر رہے ہیں اپنے اللہ کو سنا رہے ہیں. بس لوگوں کو چاہیے کہ تلاوت قرآن کے محروم نہ رہے. ضرور کریے، ایک ہی پاؤ پڑھ لو، کبھی معمول ہے کچھ نہیں، لیکن میں جہاں تک ہو سکے اپنے وقت پر کچھ نہ کچھ کر لیا کرو. معمول بناؤ، یہ وہ الگ ہے، ادھر آئیں گے. گھڑی نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں چند منٹ اللہ کے لیے. فرماتے امام شافعی واجب ہے ہر عالم پر ان یکون وردن، ہر عالم کے لیے ورد کا ہونا فیما بینہ و بین اللہ، جو اس کے اور اس کے درمیان میں، اللہ کے درمیان میں کچھ اور کوئی نہیں سوائے وہ اللہ کا. اللہ ہم پہ توفیق دے. کتنی تنہائی ہو اللہ وہاں موجود ہے. جنگل بیابان میں اللہ موجود ہے. اس وقت دیکھو تنہائی میں کہ انس ہے کہ نہیں، علامت لکھی ہے انس ہے کہ نہیں. اگر انس ہے تو سمجھو خدا سے تمہارا تعلق ہے، انس نہیں تو سمجھو کہ معلوم ہوتا اللہ سے تمہارا لوگ صحیح نہیں ہے.
علامت لکھی ہوئی ہے اللہ. بس لوگوں کو چاہیے تلاوت کلام سے محروم نہ رہیں. زہ نصیب کی اپنے مالک و آقا کے گفتگو کی سعادت میسر ہے. تو چونکہ اللہ نے ہم کو پڑھنے کے بعد 1000 مرتبہ اس زبان کو گلاب سے اور کیوڑے سے دھو عطر سے، وہ اس لائق نہیں کہ قرآن پر لکھتے ہیں کہ ایک حرف جبریل و میکائیل بھی اٹھا نہیں سکتے تھے قرآن کا، الا بتوفیق ہی و اذن ہی، مگر اللہ کی اذن سے، اس کی توفیق ہی سے انہوں نے اٹھایا اور لے آئے یہاں جبریل السلام حضور تک پہنچایا. اٹھا نہیں سکتے تھے، پھر حضور نے اللہ کی توفیق ہی سے پہنچایا، پڑھ نہیں سکتے تھے. محروم نہ رہیں. زہ نصیب کے اپنے مالک و آقا سے گفتگو کی سعادت حاصل ہے. امام مالک نے موطا میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترک تو فیکم امرین کل میں نے شاد پڑھا. ترک تو فیکم شاید بھی کہیں ہے، دونوں ہے نا. اللہ جزاکم اللہ. ترک تو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. 3 چیزیں ہو گئی. میں نے تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم تمسک کرو گے دونوں کو تو فلاح یاب رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے. وہ کون ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول. سنت، یہ 3 چیزیں بیان کیا. اس میں اگر نماز کوئی بڑھا دیا ہے تو کوئی حرج نہیں. الصلاۃ معدود، یہ ہم نے کہا چوتھی ہے. یہ 3 تو ہو گیا ان کا، بہت عمدہ ہے. آگے نہیں عمدہ. نماز کو بھی لازم کرو، سب کا جامع ہے. اللہ کا بھی جامع، لا الہ الا اللہ کا بھی جامع، تلاوت کی جامع ہے. نماز جامع العبادات نماز ہے. اس میں اللہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، اور قرآن بھی ہے کہ نہیں. اب ہے ہر آدمی کی طرح ہر بات کے پورا دین ہر وقت نہیں جاتا، چاہے کتنا ہی بڑا آدمی ہو. لا الہ الا اللہ نماز. وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا. وامر اہلک بالصلاۃ، صریح اللہ فرما رہا ہے اپنے اہل کو نماز کا حکم کیا. آپ بھی پہ ڈٹے رہیے، ہے کہ نہیں. وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، نماز پر قائم رہیے، اپنے بچوں کو قائم. وامر اہلک، دیکھیے واصطبر ہے، آپ اسے بری نہیں، آپ بھی اس پہ ڈٹے رہیے. نبی کو بھی حکم رہا ہے. جن چیزوں کا حکم امت کو دیا اللہ تعالیٰ نے، وہی نبی کو بھی دیا. اتل ما اوحی الیک من کتاب، آپ خود تلاوت کیجیے، خالی دوسروں کو نہیں. آپ کو اتل ما اوحی من کتاب، آپ تلاوت کیجیے. تقربنا اللہ، امام بیضاوی لکھ رہے ہیں تقربنا اللہ بتلاوت، اس کی تلاوت سے تقرب اللہ کا کیجیے. کسی نے خواب دیکھا، اے اللہ سب سے زیادہ قرب کس چیز سے ہوگا؟ فرمایا بے تلاوت کلامی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے کلام کی تلاوت سے سب سے تقرباً. بیضاوی لکھ رہے ہیں تقرباً اللہ بے تلاوتی، اس کی تلاوت سے تقرب کے لیے. وہ تحفظاً لالفاظ ہی، تلاوت سے قرآن کے تلفظ محفوظ رہیں گے، ورنہ ختم ہو جائے کیا قرآن. تلاوت کرتے رہو گے تو قرآن محفوظ رہے گا، ورنہ ادھر ادھر تک منتشر ہو جائے گا. ایک کتنا بڑا فائدہ. بیضاوی لکھ رہے ہیں وہ تحفظ سے. اور تیسری بات یہ ہے کہ تلاوت کرو گے استکشافاً لمعانی، اس کے معانی کا استکشاف ہوگا. بیضاوی حضرت بہت سارے تھے. اور پھر اس کے فرماتے تھے ہے کہ وہ تلذذاً بتلاوت، امام صاحب صلی اللہ صاحب فرماتے تھے اس کی تلاوت سے تلذذ کے لیے تلاوت کرو. اب میں کہتا ہوں مجھ سے وہ تسنن بسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے تلاوت کیا ہے. یہ سب کہ نبی نے تلاوت کیا ہے تو تلاوت کا ثواب الگ اور سنت کی اتباع کا ثواب الگ. یہ اس حقیقت کی رائے. وہ تسنن بسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بیضاوی نے 3 کہا ہے. کیا ہے؟ کہتے ہیں تقرب اللہ، وہ تحفظ المعانی، وہ استکشاف المعانی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تلذذاً، لذت حاصل کرو. اس حقیقت نے کہا تقرب. اب کیا ہے؟ تسنن بسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی سنت ہے تلاوت کرنا. یہ سمجھ کے تلاوت کرو کہ حضور کی یہ سنت ہے تو تلاوت کا بھی ثواب ملے گا اور سنت کا ثواب ملے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عمل فرمائے. جو کچھ سمجھ میں آتا ہے بیان کرتا رہتا ہوں، کوئی میں بس اللہ ہی کا فضل ہے، کرم ہے. اللہ
قدر کی توفیق دے، ہم کو بھی قدر کی توفیق دے، ہماری اولاد کو بھی. جو لوگ حضرات یہاں آتے ہیں کئی آدمی ہیں، چند آدمی، لیکن اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ اس کے نفع کو عام اور تام بھی کر سکتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہے. برائے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد صلی اللہ اللہم صلی اللہ اللہم جل قرآن ربی قلبی وجلاء حزنی. یا اللہ ہمارے قلب کو قرآن سے بہار پیدا فرما دیے اور ہمارے حزن اور غم کو دور فرمائیے قرآن کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور نسبت سے نوازی. الہی مقصود منتوی و رضائے تو محبت و معرفت خود دے. اللہ اپنی محبت دے، اپنی معرفت دے، اپنے دین سے محبت دے، دین پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما. قرآن کی تلاوت کی توفیق مرحمت فرما، اور صرف زبانی نہیں بلکہ قلبی اور حقیقی تلاوت کی توفیق مرحمت فرمائیے. ہم کو، تمام اہل و عیال کو، تمام مسلمانوں کو، عورتوں کو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.